ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اور تمام عالم اسلام پر اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان پر اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، بندہ بیمار ہو جائے، صحت خراب ہو جائے تو ضروری ہے کہ بر وقت وہ اپنا علاج کروائے، دوائی لے، میڈیسن لے، تاکہ اس کی بیماری تکلیف جو ہے وہ دور ہو۔ ایسے ہی جب معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو، بگاڑ پیدا ہو، تو بر وقت نصیحت کرنا اور اس کو قبول کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، تاکہ معاشرتی بگاڑ سے اور خرابیوں سے معاشرے کو بچایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام کے اندر، قرآن مقدس کے اندر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ نصیحت کا حسنہ ہونا، اچھا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے، کسی کے اندر کوئی بگاڑ ہے، کسی کے اندر کوئی بری عادت ہے، کوئی گناہ کی عادت ہے، تو اس کو اس کام سے روکنے کے لیے جب نصیحت کی جائے تو نصیحت کا انداز جو ہے وہ اچھا اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر انداز اچھا ہو، خوبصورت ہو، اچھی طرح اچھے انداز کے ساتھ نصیحت کی جائے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس پر ضرور پڑتا ہے۔
تو اس لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو لوگوں کو نصیحت کرنے کا ان کا جو انداز تھا وہ اتنا اعلیٰ اور اتنا خوبصورت، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا نصیحت کا انداز جو ہے وہ حسنہ کا معیار ہے، یعنی والموعظۃ الحسنہ۔ خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور سمجھانے کے خوبصورت انداز کا نتیجہ تھا کہ وہ عرب معاشرہ، وہ اہل عرب جو کئی طرح کی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، جہالت، قتل و غارت گری، تو ان سب چیزوں کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے اور خوبصورت انداز کے ساتھ جو نصیحت تھی اس کے ذریعے سے جہالت کا بھی خاتمہ ہو گیا، قتل و غارت گری کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ تھا، جو خرابیاں تھی، وہ چیزیں بھی ختم ہو کر وہ عرب کا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ جو ہے وہ قرار پایا، امن قائم ہو گیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم کے تحت مختلف اوقات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حسب ضرورت مختصر، جامع اور حکمت سے بھرپور انداز کے اندر نصیحت فرماتے۔ کبھی اجتماعی طور پر، یعنی سارے صحابہ کو مخاطب کر کے، صحابہ کو اکٹھا کر کے، صحابہ کے اجتماع کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو نصیحت فرماتے، اللہ کا کلام ان کے سامنے پیش کرتے، اللہ کے احکامات پیش کرتے، اور کبھی انفرادی طور پر بھی نصیحت فرماتے، یعنی کبھی کسی ایک صحابی کو مخاطب کر کے، اس کو بلا کر اس سے بات چیت کرتے ہوئے اس کو نصیحت کی جاتی، اور وہ نصیحت صرف جو ہے وہ صرف اس وقت کے لیے نہ تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ مواعظ حسنہ، وہ حکمت بھری باتیں، وہ نصیحتیں آج بھی امت کے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی سلسلے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نصیحتیں جو خاص صحابہ کرام کے لیے اور بالعموم ساری امت کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی الفاظ نکلتے وہ ہر بات وحی خدا ہوتی۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس سے اپنی خواہش پر کچھ نہیں نکالتے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحى، اپنی زبان اقدس سے وہی الفاظ ان کے نکلتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور جو پھر زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے الفاظ نکل جاتے وہ وحی کا درجہ قرار پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے میں اس کو لکھ لیا کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی زبان اقدس سے جو کچھ بھی نکلتا، یعنی آپ جو بھی ارشاد فرماتے میں اس کو لکھ لیا کرتا۔ تو بعض اصحاب نے مجھے یہ کہا کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے ہر لفظ کو لکھتے ہیں، نہ لکھا کریں، کیونکہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خوشی کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہر بات کو نہ لکھا کرو، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو اس کے اندر کہ کون سی بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز کے اندر فرمائی، کب فرمائی، کس لیے فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کو لکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وحی خدا، کلام خدا کی صورت کے اندر آتا تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس کو فلاں صورت کے اندر فلاں مقام پر فلاں جگہ پر لکھو، کاتبین وحی اس کو نقل کرتے، لکھتے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر قرآن کے علاوہ جو بھی زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا وہ لکھتے۔ صحابہ کے کہنے پر رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی ہر بات کو لکھا کرتا ہوں، لیکن بعض صحابہ نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی غصے کے اندر، کبھی خوشی کے اندر، کبھی کسی کیفیت کے اندر بیان فرماتے ہیں تو نہ لکھا کر۔ تو یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اکتب، فرمایا اے ابن عمر تو لکھا کر، فوالذی نفسی بیدہ، فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، جو بھی میری زبان سے جو بھی الفاظ نکلیں اکتب، اس کو لکھ لیا کر، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کیونکہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی جو بھی زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے الفاظ ادا ہوتے، وحی کی صورت بنتے، حدیث بنتے، تو فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر، میں جب بھی جس بھی موقع پر، جس بھی کیفیت کے اندر جو بھی بیان کروں، اکتب تو لکھ لیا کر، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا اس زبان سے، آقا نے اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے ساتھ مزاح بھی فرماتے نا، ہنسی کا ماحول ہوتا، مزاح یعنی کسی کے ساتھ اس کو ہنسانے کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرتے، مزاح فرماتے، تو اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ سچ پر مبنی ہوتی تھی۔ ہم تو مذاق کریں کسی کے ساتھ مذاق کریں تو ہمارا مذاق اور مزاح جو ہے وہ مکمل جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے بات کریں تو جھوٹ کا سہارا لیتے، تو مزاح کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تو اس کے اندر بھی سچ ہوتا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ، سچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلتا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی جنت کے اندر جاؤں گی؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت کے اندر نہیں جائیں گے. اب خلاف واقعہ بات بظاہر نظر آ رہی. اب اس بوڑھی عورت نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ قرآن پڑھتی ہو. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جو کوئی بھی دنیا کے اندر بوڑھا ہوتا ہے لیکن جب کل قیامت والے دن وہ جنت کے اندر جائے گا تو جنت کے اندر اللہ اس کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. یعنی بوڑھے بھی جوان ہو کر جنت کے اندر جائیں گے. تو مزاح بھی کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ سچ بھی حق بھی کہ اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ تک نہیں. فرمایا بوڑھی عورت جنت کے اندر نہیں جائے گی کہ بوڑھی بوڑھی نہیں رہے گی بلکہ بوڑھے بھی جوان ہو کر جنت کے اندر جائیں گے. تو اس زبان اقدس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے کلمات سن کر اس پر عمل کرے. یعنی میں جو کچھ بتاؤں اس کو سن پر اس پر عمل کرے یا اس تک پہنچا دے جو سن کر اس پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر کچھ نصیحتیں فرمائیں. وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ نصیحتیں کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں. پہلے نمبر پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلی نصیحت فرمائی کہ حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ, لوگوں میں بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. لوگوں میں سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کیا کرو؟ حرام کردہ چیزوں سے رک جاؤ. دوسرے نمبر پر فرمایا ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. فرمایا اللہ کے تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو جاؤ, تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ. تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تم کامل مومن بن جاؤ. چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. فرمایا دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, تو کامل مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں نمبر پر فرمایا وَلَا تُقْصِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ 5 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی, اور فرمانے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو ان کو سنے, سن پر عمل کرے, یا سن کر آگے ان تک پہنچا دے جو اس پر عمل کرے. یعنی یہ نصیحتیں صرف حضرت ابو ہریرہ کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ 5 نصیحتیں یہ کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول بن جاتے ہیں. پہلے نمبر پر فرمایا کہ حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ, لوگوں کے اندر عبادت گزار بن جاؤ, کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک منہیات اور دوسرا مامورات, یعنی ایک اوامر اور ایک نواہی. یعنی وہ احکامات جن کے اندر کچھ اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ان کو اوامر کہتے ہیں, اور جن کے اندر کچھ چیزوں سے کچھ کاموں سے روکا گیا, بچنے کا حکم دیا گیا, ان کو نواہی کہتے ہیں. اور پھر اوامر کے اندر پھر آگے فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنن ہیں, نوافل ہیں, مستحبات ہیں, حکم کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے. اسی طرح نواہی کے اندر
حرام ہے، مکروہ ہے، خلاف اولا ہے، یعنی حرام وہ چیز جس کے بارے میں واضح حکم ہے اس سے بچ جاؤ، اور مکروہ وہ چیز جس کو شریعت نے اور شارع جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کو ناپسند فرمایا، اور خلاف اولا وہ چیز کہ جس سے بچنا بہتر ہے لیکن اس کے بارے میں منع نہیں کیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے تو اس کو عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ حرام کھانے والا اور حرام کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور کی گئی عبادات کا ثواب جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ حرام کھاتا ہے، حرام کمائی کرتا ہے تو اس کے اندر صرف یہی نہیں کہ اس کو عبادت کے اندر لذت نہیں آتی، بلکہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عبادات کا اللہ قیامت والے دن اس کو ثواب بھی کوئی نہیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر بڑی نیکیاں کرے گا، نیکوکار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کل قیامت والے دن میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے ان کو میں پہچان لوں گا جو تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں لے کر آئیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی، بڑے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، لیکن ان نیکیوں کو کل قیامت والے دن اللہ جو ہے وہ غبار کے اندر تبدیل کر کے ختم کر دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، تمہاری جنس میں سے ہوں گے، انسان ہوں گے، تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، رات کو عبادت کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کو تنہائی کے اندر گناہ کا اور حرام کا موقع ملے گا تو وہ حرام کا ارتکاب کر لیں گے۔ تو بظاہر وہ بڑے نیک ہو، نیکوکار ہو، عبادت گزار ہو، تو ان کی نیکیاں جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قبول نہیں فرمائے گا، ان کو غبار کی صورت کے اندر ختم کر دے گا، تحلیل کر دے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حرام کردہ اعمال سے، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے تو پھر عبادت کے اندر لذت بھی پیدا ہوگی، عبادت کے اندر سرور بھی آئے گا، اور عبادت اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول بھی ہوگی۔ اور آقا نے پھر فرمایا کہ تم پھر لوگوں کے اندر پھر تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی عبادت گزار وہ نہیں کہ بس جو عبادت کر رہا ہے، عبادت گزار تو وہ ہے نا جس کی عبادت اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے۔ تو فرمایا حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور حرام کھانے والے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ دوسرے نمبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خود عمل اس کے اندر دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راستے کے اندر جا رہے ہیں تو راستے کے اندر ایک کھجور جو ہے وہ پڑی نظر آئے۔ تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح کوئی جو ہے وہ چیز گر جائے، رزق گر جائے، روٹی کا ٹکڑا اگر بندے سے گر جائے تو حکم ہے اس کو اٹھا کر صاف کر کے اس کو کھا لو، لیکن اس کھجور کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ اٹھایا نہ کھایا، بلکہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر مجھے صدقے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کھجور کو اٹھا کر کھا لیتا۔ یعنی مشتبہ چیز، شک کے اندر وہ چیز پڑ گئی، پتہ نہیں یہ کھجور کیسی ہے، کہیں کوئی صدقے کی کھجور نہ ہو، تو فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے اس کو اٹھا کر نہیں کھایا، اگر صدقے کا شبہ نہ ہوتا تو میں اس کو اٹھا کر ضرور کھا لیتا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، صدقے کا مال اکٹھا ہوا، کھجوریں ہیں، دیگر مال ہے، حضرت امام حسن بچے ہیں، بچپن کی عمر ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر ایک کھجور اٹھا کر منہ کے اندر ڈال لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بلا کر ان کے منہ سے وہ کھجور نکال دی، فرمایا کخ، فرمایا اس کو نکال دو۔ کیوں؟ اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، فرمایا کیونکہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ سادات کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آل کے لیے جو ہے وہ صدقہ جائز نہیں ہے، صدقہ حرام۔ تو مشتبہ چیزوں سے بھی اتنا پرہیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیا اور اپنی اولاد کو بھی کروایا۔ تو امت کے لیے حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ،
حرام چیزوں سے بچاؤ گے تمہاری عبادات قبول ہوگی، عبادت کے اندر لذت آئے گی۔ اور دوسرے نمبر پر جو دوسری نصیحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، وہ فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا۔ یعنی رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے کسی کو رزق تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، تو جس کے پاس زیادہ ہو اس کے زیادہ کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر حسد پیدا نہ کر۔ اس لیے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا۔ اللہ نے جس کو زیادہ دیا وہ اس کے مقدر، اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ تمہیں اگر تھوڑا دیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے تمہارے حق کے اندر بہتر ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے رزق تھوڑا دیا، فرمایا جس کو اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے رزق تھوڑا دیا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من رضی من اللہ بالیسر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، فرمایا جو اللہ کے تھوڑے دیے گئے رزق پر راضی ہو جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس کے چھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے اگر آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے، رزق کے اندر کمی رکھی ہے، رزق تھوڑا دیا ہے، تو اس کا فائدہ کل قیامت والے دن کیا ہوگا کہ اگر ہم جن کو رزق اللہ نے تھوڑا عطا فرمایا ہے، اگر ان کے اعمال تھوڑے ہوں گے تو اللہ کل قیامت والے دن اس کے تھوڑے اعمال کو قبول کر لے گا۔ میں نے دنیا کے اندر اس کو رزق تھوڑا دیا تھا، یہ میری اس تقسیم پر راضی ہو گیا تھا، آج یہ اعمال تھوڑے لے کر آیا ہے تو میں اس پر جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہوں کہ یہ میری رضا پر راضی ہو گیا تھا۔ تو فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے دلوں کو غنی کر دے گا، تم لوگوں کے اندر غنی ہو جاؤ گے۔ اور اس کے اندر لالچ کرنے سے، دوسرے کا رزق دیکھ کر، دوسرے کا مال دیکھ کر اپنے دل کے اندر حسد پیدا کرنے سے جو ہے وہ منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی ثالثا، فرمایا دو اس کے پاس ہوں وادیاں مال کی تو اس کا جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ میرے پاس تیسری بھی ہو۔ یعنی اگر جس کے دل کے اندر حسد ہو، جس کے دل کے اندر ہرس ہو، ہوس ہو، لالچ ہو، اللہ کی تقسیم پر وہ راضی نہ ہو، فرمایا اس کے بعد دو وادیاں مال کی ہوں تو وہ تیسری کی جو ہے وہ ہرس کرے گا، تیسری کی ہوس رکھے گا، وہ چاہے گا کہ میرے پاس یہ دو ہے، تیسری اور ہو۔ کچھ لوگ اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے ان کو غنا کی دولت عطا فرمائی ہے، دل کا غنی کیا ہے، وہ جتنا ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو ایسی وہ حرام کی لذت لگتی ہے کہ حرام مال بھی اکٹھا کر کر کے اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، ان کو اپنا حساب کتاب بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن پھر بھی ان کے دل کے اندر لالچ ہوتا ہے مزید مال آ جائے، مزید مال آ جائے، مزید آ جائے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، وہ دنیا کا لالچ اس کو پورا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، یعنی جو رب نے عطا کیا ہے، جس کو جتنا عطا کیا ہے، تھوڑا کیا ہے، زیادہ کیا ہے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس کو دیکھ کر دل کے اندر حسد پیدا نہ کرے، دل کے اندر حسد نہ ہو کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ بھائی جو تیرے مقدر میں تھا وہ رب نے تجھے عطا کیا ہے، جو اس کے مقدر میں تھا وہ اس کو رب نے عطا کیا ہے۔ اور بعض اوقات زیادہ مال جو ہے وہ بندے کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا، کیوں؟ اس کے پاس ہو گئی تھوڑے کا حساب کتاب دیا تو چلو جی جنت۔ تو جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کو حساب بھی تو اتنا ہی دینا پڑنا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ آگے تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَأُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے۔ اگر خود چاہتے تمہاری عزت ہو تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی عزت سوچو، اگر خود چاہتے ہو کوئی تمہیں برا بلا نہ کہے دوسرے مسلمان کو بھی برا بلا نہ کہو، جیسا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے
वैसा दूसरे मुसलमान भाई के साथ सलूक करो, वैसा उसके बारे में सोचो जो अपने लिए पसंद करते हो। अपने लिए पसंद करते हो कि मुआशरे में मेरी इज्जत हो, अपने लिए पसंद करते हो लोग मुझे अच्छा ख्याल करे, अपने लिए पसंद करे लोग जो है वो मेरी कोई बुराई ना करे। अगर अपने लिए पसंद करते हैं कि मुझे ऐश, मुझे आराम हो, मुझे सुकून हो, मुझे कोई परेशानी ना हो, तो फिर ये चीजें दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी करनी चाहिए। ये नहीं कि खुद तो बंदा ये चाहे कि मुझे कोई कुछ ना कहे तो खुद बंदा दूसरों को बुरा भला कहता, फिर खुद जो है वो ये ना चाहे कि मुझे कोई तकलीफ ना हो लेकिन दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाता फिरे। तो ये बात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और दूसरे मकाम पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। फरमाया तुम उस वक्त तक मोमिन बन ही नहीं सकते, कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक वही चीज दूसरे भाई के लिए पसंद ना करो जो तुम खुद पसंद करते। और 5वें नंबर पर फरमाया, वला तुक्सिरु दाही का फइन्ना कसरत दाही की तुमीतुल कल्ब। फरमाया ज्यादा जो है वो हंसने से बचो, ज्यादा हंसने से। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह हंसे हो कि आपका जो है वो तालू नजर आया हो। यानी इतना मुंह खोल कर हंसना जिस तरह हम हा हा करके हंसते हैं, कह के लगाते हैं, ये शरीयत को बात पसंद नहीं है। फरमाया ये इस तरह हंसना जो है वो दिल को मुर्दा कर देता है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर कोई बात ऐसी होती तो मुस्कुराते, मुस्कुराना पसंद है, मुस्कुरा कर दूसरे मुसलमान को मिलना फरमाया ये सदके का सवाब है। तो मुस्कुराने की इजाजत है। जिस तरह हम अपनी मजलिसों में महफिलों में बैठकर गप्पे हाँकते हुए कहके लगाते हैं ऊंची ऊंची जोर जोर से, तो ये चीज अल्लाह को भी नहीं पसंद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। फ़ाक़ा तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे दिल मुर्दा हो जाता है। और जो इस तरह बात करने का आदी शख्स हो, कहके लगाकर और मुंह खोल खोल कर इस तरह मजाक करने की आदत जिसकी हो, तो मुआशरे के अंदर भी उसकी कदर नहीं रहती, मुआशरे के अंदर भी उसकी बात का वजन नहीं रहता, लोगों के अंदर उसकी इज्जत नहीं रहती, संजीदगी खत्म हो जाती है, वकार खत्म हो जाता है, जो एक मोमिन की निशानी होनी चाहिए। तो ये 5 नसीहतें अगर हम इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लें, हमारी जिंदगी कामयाब हो सकती है, मुआशरा अच्छा हो सकता है, मुआशरा बेहतर हो सकता है, मुआशरे के अंदर जो है वो अच्छाई पैदा हो सकती है, मुआशरे से बिगाड़ जो है वो खत्म हो सकता है, मुआशरे से खराबियां खत्म हो सकती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस हक तर्जुमान है, हक बयान करने वाली है। तो जो आका ने फरमा दिया वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि वो कयामत तक के मुसलमानों के लिए वो रहनुमा उसूल हैं। और उनके मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारे, अपने आप को हराम से बचाएं, अल्लाह की तक़सीम पर राजी हो जाए, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आका फरमाते हैं कि मेरे पास पड़ोसियों के हकूक के बारे में इतनी मर्तबा जिबरील आए कि मुझे गुमान होने लगा कहीं पड़ोसी को वरासत के अंदर जो है हिस्सेदार ना बना दिया जाए। फरमाया दीवारें इतनी ऊंची ना करो कि उसकी हवा रुक जाए, घर के अंदर कुछ पकाओ तो उसके अंदर उसको भी कुछ फरमाया पकाओ तो उसके अंदर थोड़ा पानी शोरबा ज्यादा कर लिया करो, हो सकता है पड़ोसी भूखा हो उसको भेज दो, उसके साथ जो है वो अच्छा सुनो, वो बीमार हो उसकी इयादत को जाओ, उसके घर खुशी हो तो उसको मुबारकबाद दो, कोई गम दुख तकलीफ आए उसके साथ हमदर्दी करो, उसका कोई फौत हो जाए उसके जनाजे के अंदर जाओ, तो ये पड़ोसी के हुकूक है। तो फरमाया अगर पड़ोसियों को साथ अच्छा सलूक करोगे तो फरमाया तुम कामिल मोमिन बन जाओगे। और जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे मुसलमान के लिए पसंद करो, तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। और अपने आप को ज्यादा हंसने से कह के लगाने से बचाओ, फरमाया कि इससे दिल मुर्दा होते हैं। तो अगर हम इन नसीहतों पर अमल करके जिंदगी बसर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करके हम कामयाब जिंदगी गुजारने के में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाया।